الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ مختصر سا درود پاک آپ کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ہر دعا فوری طور پر قبول ہوگی، ہر بیماری سے یقینی طور پر نجات مل جائے گی۔ میرے وہ بھائی جن کو کوئی کاروبار نہیں مل رہا، بہترین روزگار نہیں مل رہا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین روزگار مل جائے، کہیں پر وہ ٹک کر کام کرنا شروع کر دیں، تو سخت سے سخت ترین مشکل حالات میں اگر یہ درود پاک پڑھ لیا جائے، وہ بھی جمعۃ المبارک کے مبارک اور بابرکت دن میں، تو اسی وقت اللہ کی مدد نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس انسان کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات عطا کر دیتا ہے، کیونکہ درود پاک تو دلوں کا سکون ہے، اور وہ بھی اگر جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جائے تو اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا وظیفہ، آج کا بہت ہی خاص ترین عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ ویسے تو ماں باپ کا حق کبھی کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، جیسا ماں باپ کا حق ہوتا ہے ہم پر، ویسا کوئی بھی دوسرا انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جن کا حق ہم پر ہو۔ تو جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو ان کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن۔ تو جو کوئی ہر جمعہ کو اپنے والدین میں سے، اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کے بھی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ وہاں پر سورہ یاسین پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچانا، راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا، تو یہی والدین کا سب سے بڑا حق ہے، وہ بھی ان کے وفات پانے کے بعد۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، والدین اگر آپ کے حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے، اور اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبور کی زیارت کریں، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے کہ جمعۃ المبارک کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے، تو پھر جس جمعۃ المبارک کے دن ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بھی زیادہ 2 گنا سے بلکہ 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، صدقہ دینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو جب جمعۃ المبارک کے دن یہ کام کیے جائیں تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اسی گھڑی میں یہ وظیفہ جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے، جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا، آپ رزق چاہتے ہیں، آپ اچھی جگہ پر نوکری چاہتے ہیں، اپنی من پسند جاب چاہتے ہیں، یا آپ کہیں پر کوئی پیسہ انویسٹ کیے بیٹھے ہیں، وہاں سے آپ بہترین پروفٹ چاہتے ہیں، تو آپ جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں یہ عمل کریں جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ادھر آپ عمل کریں گے، ادھر قبولیت کا مژدہ آ جائے گا کہ جمعۃ المبارک کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اس گھڑی میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اسی گھڑی کا وظیفہ آج آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو ہر مشکل سے نجات ملے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ یہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی۔ درود پاک کون سا ہے میں نے سامنے سکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یعنی جب بے شک فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، بے شک فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت اس درود پاک کو پڑھ لیں، ایک ہی دن میں شام ہونے سے پہلے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور یہ ایک میرے بھائی کا یہ کہنا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا، تو آپ بھی اس عمل کو کریں۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اسے سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ آپ اس درود پاک کو آپ نے کم از کم 7 تسبیحات یعنی 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح کے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شام ہونے تک میری تمام مجبور بہنیں، میرے تمام مجبور بھائی، کڑے سے کڑا مشکل وقت بھی آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مکمل طور پر جو آج کے دن باوضو ہو جانا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا اور آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیشن میں میسج کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا ان کا نام کمنٹ میں آپ کا نام جو ہے وہ خصوصی طور پر آپ کا نام پن اپ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔